ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفوا له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو شاہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آواز نہ کھولو۔ محترم و مکرم دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے تھوڑے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں اور ذخیرہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتے دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو اس دا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس تو بعد اللہ رب العزت فریقین کو اس دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ سرائکی یا اردو؟ سرائکی جی، سرائکی اچھا، کچھ مختلف ہو سی صحیح سرائکی۔ بہرحال اس محفل اور مجلس دا موضوع ہے عظمت قرآن۔ علماء حضرات کثیر تعداد دے اندر موجود ہیں نا، اور میں ایک ادنا جیا طالب علم تھوڑا جہا ٹائم گرسا۔ عظمت قرآن در حقیقت صحیح معنی دے اندر قرآن دی عظمت تو واقف او شخصیت ہے، او ہستی ہے، یا او ذات ہے جس نے خود قرآن مقدس نازل فرمائے۔ قرآن مقدس دی عظمت تو واقف در حقیقت او ذات ہے جس ذات نے قرآن مقدس نازل فرمائے، یا وہ شخصیت ہے جس دے اتے قرآن مقدس نازل ہوئے۔ میری کیا جرت قرآن مقدس دی عظمت بیان کرنا۔ اللہ رب العزت دا اے آخری کلام قرآن مقدس ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت دی شان، مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت، بلندی ساری مخلوقات تو زیادہ ہے، قرآن مقدس کلام اللہ دی شان، مقام اور مرتبہ باقی ساریاں کتاباں تو اعلیٰ ہے۔ یہ جی عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت دے حصے دے اندر آیا۔ یعنی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن مقدس جیسی کتاب اس امت کے حصے کے اندر آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، شفیع المذنبین پیغمبر ہیں، وہ بھی اس امت کے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ قرآن بھی کتاب کلام اللہ یہ بھی بے مثال عطا کی ہے۔
اور پیغمبر بھی ملا ہے بے مثال ملا ہے کہ جس کے مقام اور مرتبہ اور عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ رب العزت خود فرمائے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات میری ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر قرآن بارے یہ فرمایا کہ خود میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود اپنے لیا، نازل کرنے والی ذات بھی میری ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی میری ہے۔ اور اتنے عظیم الشان قرآن مقدس عظمتوں والا کہ صرف وہ عظیم الشان نہیں، جو شخص اس کے ساتھ جڑتا گیا اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھتا گیا۔ صرف وہ نہیں، جہاں قرآن مقدس نازل ہونا شروع ہوا اس جگہ یا مقام یا ملک یا علاقے کا شان اور مقام دوسرے علاقوں سے بڑھتا گیا۔ صرف وہ نہیں، جو قرآن مقدس جس زبان کے اندر آیا وہ زبان باقی زبانوں سے اعلیٰ مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، یعنی جیڑی زبان دے اندر قرآن آیا وہ زبان بھی ساری زبانہ کڑ آلہ یعنی عربی زبان دے اندر۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احب العرب لثلاثن، او لوگوں عربیاں نال 3 وجہ کولو زیادہ محبت کیتی کرو، یعنی اہل عرب کے ساتھ 3 وجہوں سے زیادہ محبت کیتی کرو۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اننی عربیون، قرآن عربیون ولسان اہل الجنت عربیون، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہوں، قرآن مقدس بھی عربی زبان میں نازل ہوا، ولسان اہل الجنت عربیون، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی میں ہوگی۔ اس لیے 3 وجہ کو لو عرب والا نال زیادہ محبت اور پیار کرنے۔ ایک اس فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیرا شخص اہل عرب کا بغض اور اناد رکھسی وہ کون ہو بڑے؟ پاک پیغمبر جو فرامین دے مخالفت کرنا اللہ۔ اس واسطے صرف قرآن مقدس عظیم نہیں، حتیٰ کہ قرآن مقدس خود گواہ ہے، جس مہینے دے اندر قرآن مقدس نازل ہویا باقی مہینہ کان اس دا شان اور مقام مرتبہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان دا انسان عزت احترام کیوں زیادہ کر دے؟ ایک وجہ یہ آئی کہ اس دے اندر قرآن مقدس آیا، اور جس رات دے اندر قرآن مقدس آیا اس دا شان مقام اور مرتبہ باقی راتوں تو اعلیٰ، اور جیرا فرشتہ لے کے آیا اس دا مقام اور مرتبہ باقی فرشتہ تو اعلیٰ، اور جس زبان دے اندر ہے وہ زبان بھی اعلیٰ، اور جس آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل ہویا اس پیغمبر دا شان مقام مرتبہ تے عظمت بھی عام انسان تا اپنی جگہ تے رہ گیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تو اس دا شان اور مقام مرتبہ کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہو گیا۔ اور جیڑا شخص جڑتا گیا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دینا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم او لوگو تھوڑے وچوں بہترین انسان ہوئے، خیرکم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن،
جیڑا شخص خود بھی قرآن مقدس سکھے وعلمہ اور دوسروں کو بھی سکھائے. دنیا کے اندر ہر ایک اعلیٰ ڈگری والے کو اچھا کہے گا, یا انجینئر کو, یا جو بڑے عہدے پر فائز ہو, لیکن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے, میں محمد کی نظروں میں بھی, اللہ کی نظر کے اندر بھی بہترین وہ ہے, من تعلم القرآن, جو اس قسم کی عظیم الشان کتاب کو پڑھنے والا ہو اور اس کی تعلیم دینے والا ہو. میرے دوستو وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس کے حصے کے اندر یہ قرآن مقدس آیا. اس لیے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعض انبیاء کرام یہ اس شوق کے اندر تھے, تمنا کرتے تھے کاش یہ ہمارے حصے کے اندر کتاب آتی. کتنی خوش قسمت وہ امت ہوگی جس کے حصے کے اندر یہ قرآن مقدس آیا. دوسرے نمبر پر مسلمان کی ترقی کا راز اگر ہے تو قرآن مقدس کے اندر آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اتنا مقام اور مرتبہ پایا اللہ کے ہاں تو قرآن مقدس دی وجہ کو لو, وگرنہ او زمانہ بھی آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ بعض او زمانے دے اندر ہیں قرآن دی آواز سننا بھی برداشت نہیں کر دے ہوندے کہ جیڑے قرآن دی عظمت دا انکار کر دے گئے نالی نال اعلان کر دیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جن کے قسمت پر تالے لگ چکے تھے اس طرح کی عظیم الشان کتاب آنے کے باوجود جس کتاب کے ماننے کی وجہ سے ان کے 14 طبق روشن ہو جانے تھے, دنیا کے اندر بھی کامیاب انہوں نے ہو جانا تھا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملنی تھی. انسان کی اور خاص طور پر مسلمان کی ترقی کا راز قرآن کے ماننے کے اندر تھا, لیکن وہ اتنے ظلم کے انتہا کے اندر پہنچ گئے تھے کہ بیان کرنے والا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. لیکن جب قرآن کی عظمت انہوں نے بیان کی, جب نہ ماننے پا رہے طائف کی وادی کے اندر ظالموں نے پتھروں کے ساتھ وجوہ زخمی اور لولوہان کر دیا, اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں رو رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہم اہد قومی, اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیں دن جاؤ جبرائیل میرا پاک پیغمبر پریشان اور غمگین ہے. اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ قرآن مقدس دی وجہ کو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان فرمایا کہ جرن بھی کوئی پریشانی ہے تسلی اللہ رب العزت نے اتو نازل فرمائیے ونیو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ون کے آنکھو اگر جہاں دینا تا مکہ اور طائف دی پہاڑی کو ملا کے تے درمیان دے اندر طائف دی وادی کو ختم کر دیتا ونجے. اللہ دے پاک پیغمبر رون دے بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاندن آ کے پیغام دیندن اللہ دے پاک پیغمبر آدن اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ پاکا میں انہ دے فائدے واسطے یعنی ان کے فائدے کے لیے قرآن بیان کیا ہے, قرآن کی عظمت بیان کیا ہے. میں نے قرآن اس لیے بیان کیا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں, جنت کے مستحق بن جائیں. میں نے جب قرآن بیان کرنا شروع کیا وگرنہ پہلے قرآن سے پہلے تو ہی میرے احترام کرنے والے تھے, میرا ادب کرنے والے تھے, اپنے بزرگوں
سے زیادہ بھی احترام میرا ہوتا تھا، امین اور صادق کے لقب کے ساتھ بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی نبی مشکل کشا، نہیں کوئی ولی مشکل کشا، نہیں کوئی غوث قطب ابدال مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک، نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا، نہیں کوئی اولاد کے خزانے رکھنے والا، نہیں کوئی مشکل کو آسان کرنے والا، نہیں کوئی کسی کی بدھی چھٹی دا مالک، نہیں کوئی مصیبتاں ٹالن والا، نہیں کوئی حاجت روائی کرن والا، نہیں کوئی نفع نقصان دا مالک الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت دی ذات دے، چاہے نبی کیوں نہ ہوئے، ولی کیوں نہ ہوئے، غوث قطب ابدال کیوں نہ ہوئے، یا عامل یا پیر کیوں نہ ہوئے، کوئی جہل یا عالم کیوں نہ ہوئے، ساری دنیا دے اندر دعوے کر دے کیوں نہ راول، مشکل کو شاور حاجت روا کلا ہے تا کون ہے؟ بولو اللہ کون ہے؟ یہ سب گھن پہلے نعرہ کس لایا؟ قرآن کا مسئلہ ہی ہے نا، صرف عظمت عظمت شان شان کر دے رہو تو صرف شان تے عظمت آکھن نال کام بڑھنا، جب تک قرآن دے مسئلے کو منے سے ہونا ہی۔ آج دنیا دے اندر ایسا مسلمان رہ بھی اس چیز دے گئے ہیں نا، بس صرف منن ہی کافی ہے، اللہ کو منن والے ہیں، پاک پیغمبر دے منن والے ہیں، قرآن دے منن والے ہیں، فرشتہ دے قائل ہیں، اچھی بری تقدیر دے قائل ہیں، جنت جہنم دے منن والے ہیں، بس اتنا کافی ہے، ہن کرنا ساکو کچھ نہیں پاؤنا، کامیاب ہوئے سن نا نا من کے جب تک اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ منافقین کی لسٹ کے اندر لکھا جائے گا، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آج ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وگرنہ وہ بھی انسان تھے جنہوں نے قرآن مقدس کی عظمت اور شان کو مانا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیا، اور رہتی دنیا تک ان کی عزت اور مقام اور مرتبے کے ڈنگے بجتے رہیں گے۔ تھے وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، ہم تنزلی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ صرف ہم نے قرآن مقدس کو چومنے اور چاٹنے کے لیے، صرف تعویذوں کے لیے، صرف ختموں کے لیے، صرف مردے کے سرہانے جو مرنے کے ٹائم کو پہنچا ہوا ہو، روح نہ نکل رہی ہو، اس کے سرہانے پڑھنے کے لیے ہم نے استعمال کر رکھا ہے۔ بس قرآن کا حق ادا ہو گیا، یا صرف قرآن کی عظمت اور شان کہتے کہتے یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ قرآن کا مقام اور مرتبہ کیوں بلند ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر وہ راز جو مضمر تھا قرآن مقدس کے اندر وہ ظاہر کیا کہ جب اس کے احکامات کو مانو گے تنزلی سے نکل کر اللہ تمہیں ترقی کی راستے پر گامزن کر دے گا۔ ترقی تمہاری اس کے اندر ہے کہ قرآن کو ماننے والے بن جاؤ، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنا عمل قرآن مقدس کے مطابق بنا لو، تب کامیاب ہوو گے۔ اگر صرف چومنے اور چاٹنے پر رکھا ہوا ہے تو کامیابی کبھی مل سکتی؟ ہماری صورت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری یہ صورت ہے کہ کہانی صرف یہ کوئی کافی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے صفتاں کا تذکرہ کے دے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین۔ او لوگو قد جاءتکم تھوڑے کول آ چکے ہے موعظہ، نصیحت، جس طرح کوئی کہتا ہے
کہ میں تیرے لیے فلانے کی بات لے کر آیا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں نہیں کہتا۔ وہ وڈکا وڈیرا بھی آدھا ویجا ہوں انسان توجہ نال اس نو سن دے بھئی اگر میں اس دی گل ولا چھوڑی تو میرا آمنا جاونا بند ہو جانے۔ جو ذات انساناں نو آکھے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے صفت قرآن دی موعظہ رب دی طرف نصیحت آ چکی ہے، اور وہ قرآن دی شکل دے اندر قرآن مقدس نصیحت ہے تیروں میروں نصیحت کرن واسطے۔ سورۃ الاعراف دے شروع دے اندر اللہ رب العزت فرمائے میں اس واسطے نازل کیتے لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، لتنذر بہ منکر نو اس دے ذریعے نال ڈرایا ونجے، وذکریٰ للمؤمنین اور مومنہ واسطے نصیحت ہے۔ میری یاد نظری آئے تا کیڑے کتاب قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن مقدس دے بارے دے اندر اللہ رب العزت فرمائے پہلی صفت ہے موعظہ، دوسری صفت شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینہ دے اندر بیماریاں ہیں انہاں دے شفاء دا ذریعہ ہے تا کیڑے کتاب ہے؟ ہے بولو شفاء لما فی الصدور، سینہ دے اندر بیماریاں انہاں دے شفاء دا ذریعہ کیڑے کتاب ہے؟ قرآن مقدس۔ ہن شفاء کنج ملنی ہے؟ شفاء ہونا تیرا میرا طریقہ کیڑا ہے؟ لکھ کے تے لکھت کیڑی سنت کر ثابت ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینہ دی بیماریاں دا علاج ہے تا قرآن ہے۔ تیرا میرا ان طریقہ قرآن نال انجے مثال نال، مثال دے طور تے ایک آدمی گیا طبیب دے کول، ڈاکٹر دے کول، اس نے نسخہ لکھ کے دیتا بے میرا مجرب شدہ ہے، جا کے پنسار دے دکان تو اے چیز لے میں، اس تو بعد بناون تو بعد استعمال کر سے تے تینوں فائدہ ہونے۔ اے ہن آ کے اچھے جے موچے کولو مڑھا کے تے بازو نال بن چھوڑے تے او آکھ بھی چھوڑے کہ 5 ہفتے بیمار بعد آ کے مینوں دوبارہ اندی حالت بھی دیویں تے ہن واپس جا کے تے انسان کو بدائے ون کے آکھے او ڈاکٹر صاحب او طبیب صاحب مینوں کوئی فائدہ نہیں ہویا، میرو تو تاکہ وڈا مجرب شدہ نسخہ ہے مینوں کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ او پوچھ دے دسا استعمال کنج کیتے؟ او آدھے میں تھاؤں گیا اچھا کپڑا تلاش کر کے اس نسخے کو دے اندر بن کے تے بازنوں نال میں لٹکا چھوڑے۔ او آکھنے نا نا اے تا بہت غلط کام کیتا ہے، اس دے استعمال دا طریقہ تائے آئی، جا کے یا دوائی لیویں ہاں تے تاں استعمال کریں ہاں، تیرے میری حالت وے قرآن مقدس نال ہویا ہے۔ حق تائے پڑھوں ہاں، پڑھن کن با جو کچھ عقیدہ تے مذہب اس دسائے اس دے مطابق عمل کروں ہاں، اس دے تلاوت کروں ہاں۔ نہیں نہیں آدھے نہیں مولی صاحب پیر صاحب تو لکھ دے لکھ کے تیر گال ڈولے نال بن چھوڑا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تا ہی پڑھے ہاں تے تاں تینوں عقیدے تے مذہب دا پتہ لگیا کہ قرآن مقدس کے پیادے کہ مقصد اس دا کہ راز اس دے اندر مزمارے۔ قرآن مقدس نے آکھے مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مصیبتاں ٹالنا کون ہے۔ اگر مصیبت آونجے اللہ رب العزت فرمائے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
کاشف لہ الا ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائی یمسسک اللہ بضر، اگر معمولی سے معمولی تکلیف بھی تمہیں پہنچا دوں، ساری دنیا کے اطباء، ساری دنیا کے حکماء، ساری دنیا کے عامل اور پیر جمع ہو جائیں، اگر میں شفا دینے پر نہ ہوں تو کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ فلا کاشف لہ، اس کو تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ تکلیفیں دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کیونکہ ہر ایک کی ہر ویلے، ہر لحظہ، ہر لمحہ سننے والی ذات بھی خدا تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کی عظمت انسان تب مانے گا جب اپنا مذہب اور مسلک اس قرآن کے مطابق بنائے گا۔ قرآن تو یہی کہتا ہے ہر ایک کی ہر ویلے، ہر وقت سننے والی ذات خدا کی ہے۔ وہ انسان جس کو تو سننے کے لائق سمجھ رہا ہے، نہ وہ تیری زبان سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جائے کہ کس نے مجھے بلایا ہے، کس نے مجھے سور سور پکار کے لائق سمجھا ہے، کس نے میرے نام کی نظر نیاز منت منوتی مانی ہے۔ واللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کو تو بلا رہا ہے وہ تیرے پکارے نہیں سن سکتا، نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی عظمت مقام اور مرتبہ وہ بنایا ہے کہ قرآن کے مقابلے کے اندر آسمانی کتابیں بھی نہیں آ سکتے۔ تورات کیوں نہ ہو، انجیل کیوں نہ ہو، زبور کیوں نہ ہو، صحیف ابراہیم، صحیف موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، جب قرآن آ گیا سارے کتابیں منسوخ ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کتابیں باقی منسوخ ہو گئی، قرآن کے مقابلے کے اندر تورات چل سکتے نہیں۔ قرآن کے مقابلے کے اندر تورات نہیں چل سکتی۔ انجیل بولو، زبور، صحیف ابراہیم، صحیف موسیٰ علیہ السلام، جہاں قرآن کا مسئلہ آ جائے ان کے مقابلے کے اندر یہ آسمانی کتابیں یہ چل سکتی، اور قرآن کے مقابلے کے اندر مفتی کا فتویٰ یا قول چل سکتا ہے؟ تورات نہیں چل سکتی۔
زبور نہیں چل سکتی، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہ السلام، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، مبعوث ہو گئے، اب پاک پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت نہیں چل سکتی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اب شریعت چلے گی تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کہے کہ ٹھیک ہے مجھے محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن میں تو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی مانوں گا، تو ہر ایک اس پر فتویٰ لگائے گا کہ یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب شریعت پاک پیغمبر کی چلے گی، موسیٰ کلیم اللہ کی نہیں چلے گی۔ اسی طرح کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے تورات اور انجیل نہیں چل سکتے، جب وہ قرآن کے مقابلے میں کے اندر نہیں چل سکتے تو کسی مفتی کا قول آج کے دور کے اندر، کسی کے کتاب چاہے کوئی المعند ہو یا حیات الاموات ہو یا کوئی سی کتاب ہو جو اب قرآن کے احکامات کے خلاف آ جائے گی، سب کو ٹھکرا دے، مفتی کو ٹھکرا دے، شیخ الحدیث کو ٹھکرا دے، لیکن اس کتاب عظمت والی کتاب کو دل و جان کے ساتھ قبول کر لے۔ خدا گواہ ہے کہ اس انسان کی اللہ کبھی پیشانے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، اس کی پیٹھ کہیں نہیں لگے گی، دنیا کے اندر بھی اس کا نام روشن ہوگا اور آخرت کے اندر بھی روشن ہوگا۔ اور جب کہے گا کہ ہم کیا کریں، ٹھیک ہے قرآن بھی برحق ہے لیکن ہمارا مفتی صاحب نہیں مانتا ہے، ہوں قرآن کی عظمت کا قائل میں منتا ضرور ہوں، یہ نہ ماننا والا ہویا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، چاہے عام ہو یا خاص، عام ہو یا خاص، یہ کیا کہتا ہے؟ ہم خاص کے قائل ہیں، عام کے قائل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، نام لیا ہے کسی کا؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ او لوگو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن جن کو بلاتے ہو، جن جن کو، کسی کی تخصیص نہیں ہے اس کے اندر، جن جن کو پکارتے ہو، مشکلوں کے اندر، ضرورت کے اندر، اپنے سر سور و پکار سنانے کے اندر، بیٹی اور بیٹیوں کے خزانے رکھنے کے اندر ان کو سمجھتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چاہے نزدیک سے پکارو یا دور سے پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، یہ کہتا ہے سنتے آئے۔ اب قرآن کی مانیں گے یا اس مفتی کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے یا دنیا کی کتاب کی مانیں گے؟ نہیں نہیں، قیامت والے دن جو گواہ ہوگا یا اس کے خلاف گواہ بننے گا وہ قرآن ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں القرآن حجت لک علیک، وہ انسان قرآن یا تو تیرے موافق دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے اس کو زبان عطا نہیں کی، جب میدان محشر کے اندر ہوگا یہ قرآن بھی گواہی دے گا۔ ایک تو انسان کے اپنے عذاب بھی گواہی دیں گے، دوسرے نمبر پر انسان کا نام اعمال بھی جو رجسٹر تیار ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، سارے انسان کے نیک عمل بھی موجود ہے، برے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان یہ مت سوچنا کہ تو ہماری نظروں سے چھپ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ عظمتوں والی کتاب کہتی ہے، وہ انسان ذرا سوچ تو صحیح، ایک
زمانہ تیرے اوپر وہ بھی آئے گا جب سارے تیرے اعمال زہر ہوں گے، اس وقت انسان پریشان ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اچھا عمل ذرا برابر بھی کیا ہوگا وہ بھی تیرے سامنے ہوگا، اگر برا عمل کیا ہوگا وہ بھی تیرے سامنے ہوگا. بہرحال مولانا صاحب پہنچ گئے ہیں. اللہ نے 4 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن شفا کا ذریعہ ہے. تب شفا ملے گی جب اپنا مذہب اور مسلک اس کے مطابق بناؤ گے، عمل اس کے مطابق کرو گے، تبلیغ بھی اس قرآن کی ہوگی اور اپنی تلاوت بھی اس کتاب کی ہوگی، تعلیم بھی اس کتاب کی ہوگی. دنیا کی کسی کتاب کی تعلیم نہیں ہوگی، کیونکہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے پیغمبر آپ کا دنیا کے اندر آمد کا مقصد ہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس کتاب دی تعلیم دے ہونے وَهُدًى ہدایت دا ذریعہ ہے. کوئی کتاب قرآن مقدس ہے رحمت للمؤمنین، اور رحمت بھی نازل ہونی ہے ایماندار واسطے، رحمت دا ذریعہ ہے. نہ ہوستا ختم ہونی انتا کتاب دی منن دی وجہ کولو، رحمت دا نزول ہونے تا قرآن دی عظمت دی وجہ کولو. اس واسطے میرے دوستوں صحابہ کرام کو عظمت دے مقام ملے تا اس عظمت علی کتاب دی منن دی وجہ کولو. دنیا دے اندر بھی نہ دا باقی ہے یہ عظمت علی کتاب کو منن دی وجہ کولو. آخرت دے اندر بھی انہاں دا مقام اور مرتبہ ہے تا اس کتاب دی عظمت دی وجہ کولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی آخری الفاظ او ہیں جڑے پہلے قرآن سننا برداشت نہیں کر دے ہوندے، جڑا قرآن مقدس سنے نے ہن حالت مدینہ منورہ دی گلی دے اندر صبح سویرے بیان دینا تے قرآن دی آواز کرنا تا پہنچی ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. کہ جرن جس شخص دے ہوتے رب دے طرفوں عذاب آونجے ما له من دافع. دنیا دا کوئی ولی، دنیا دا کوئی واس کو تبابدال وہ عذاب کو دور نہیں کر سکتا. اس واسطے او انسانوں میرے دوست اور بزرگوں قرآن مقدس کو دل و جان نل قبول کرو. یہ عظمت علی کتاب تھوڑے اندر موجود ہے. اپنا ایمان بناؤ تے اس قرآن دے موافق، اپنا عمل بناؤ تے اس قرآن دے موافق. تھوڑی تبلیغ دے اندر بھی یہ قرآن مقدس ہونا چاہیے دے تا تھوا کو تنزلی کن کڑ کے اللہ رب العزت ترقی والے راستے دے ہوتے لا دے ہونے. صرف منونا کافی نہیں، صرف چمنا تے چٹنا کافی نہیں، صرف ختمہ واسطے پڑھنا کافی نہیں، صرف تویز لکھنا کافی نہیں جری شریعت دے اندر بھی نہ جائز ہے. قرآن مقدس خود پڑھو، اپنا عقیدہ تے مذہب دے مطابق بناؤ کہ سنن تے جانن لی ذات تکلی کیڑی ذات اللہ دے اولاد دے خزانے رکھن ذات تکیری، مشکل کشا ذات تکیری، حاجت روا ذات تکیری. او لوگو جنہ کو تو مشکل کشا حاجت روا پر سمجھیں دے وے نہ سنن دے طاقت نہ دے اندر ہے، نہ جواب دے ون دے طاقت نہ دے اندر ہے. الہ یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اللہ عمل کرن دی توفیق کرے فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.